المبارک ہے اور اسلامی تعلیم کے اعتبار سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ نئے سال کے پہلے ہی دن خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ شہادت یاد رکھیں کہ ایک نعمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت سے انسان نعمتیں طلب کرتا ہے، نعمتیں مانگتا ہے، کبھی انسان اللہ سے رزق مانگتا ہے، رزق بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی اللہ رب العزت سے انسان اولاد مانگتا ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کبھی انسان اللہ سے عزت مانگتا ہے، عزت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ سے صحت مانگی جاتی ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع کیا ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جتنی بھی تکالیف آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، کبھی موت نہیں مانگنی۔ مکے میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت یاسر کا گھرانہ بہت پریشانی کے عالم میں۔ لیکن جب بھی حضور سے شکایت کی گئی، حضور نے کیا فرمایا؟ اصبروا اصبروا اصبروا، صبر کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکالیف کے اندر صبر کیا جاتا ہے، مصیبتوں کے اندر صبر کیا جاتا ہے، کبھی موت مانگی نہیں جاتی۔ موت مانگنے سے منع کیا گیا ہے۔ جبکہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ دعا اللہ سے مانگتے رہا کرو۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں، شہادت بھی وہ جو مدینے کی ہو۔ اب سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ یہ حرم کا علاقہ، اس کے اندر جنگ منع ہے، جنگ نہیں کی جاتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو جو دعا سکھائی ہے وہ شہادت کی دعا ہے، اور شہادت بھی مدینے کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر وہ دعا مانگتے رہے، مدینے کے اندر جنگ تو نہ ہوئی،
مکمل کریں۔ مسلمانوں نے اپنی نماز مکمل کی، بعد میں حضرت عمر پوچھتے ہیں کہ مجھے مارنے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ اللہ اکبر، قربان جائیں جناب عمر پر، جن کو بارہا یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ رات کو اکثر گشت کیا کرتے تھے اور ننگے پاؤں گشت کیا کرتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری قدموں کی آہٹ سے، جوتوں کی آواز سے کسی کے آرام کے اندر خلل آ جائے، کسی کو تکلیف پہنچے۔ ایک جھونپڑی کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ ان کی ماں کہتی ہے کہ وہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں، گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر سوال کرتے ہیں کہ تم نے ان بچوں کی بھوک کے بارے میں عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہتی ہے کہ عمر اگر ہمارا خلیفہ ہے تو اس کو چاہیے ہمارا خیال خود رکھے، ہر مرد کے بارے میں، ہر بچے کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری رعایا کس حال میں ہے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال پہنچتے ہیں، سامان ایک بوری کے اندر ڈالتے ہیں اور خود اپنے کندھے پر وہ بوری اٹھا کر اس خیمے کے اندر پہنچتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر آگ جلاتے ہیں اور ایک شریعت سی بنا کر ان بچوں کو کھلاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے نوجوان اب چلا جا، بچے کھا لیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ان بچوں کو پیٹ بھرے ہوئے ہنستے ہوئے میں دیکھ کر جاؤں۔ یہ ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں۔ آج حکمرانوں کو حضرت عمر کی زندگی سے سبق سیکھنا پڑے گا۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، یہ عیاشیوں کے اندر، یہ بدماشیوں کے اندر زندگی گزارنے والے، ان کو کیا معلوم کہ ایک غریب کس طرح گزارا کر رہا ہے۔ یاد رکھیں اگر حکمرانی کرنی ہے تو جناب عمر کی طرح کرنی پڑے گی، تب رعایا تم سے خوش ہوگی۔ ایک سفیر آیا، اس نے آ کر پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے گھر کے اندر ملیں گے۔ گھر کہاں ہے؟ اس کے ذہن میں یہ خاکہ تھا کہ بہت عالی شان محل ہوگا ان کے بادشاہ کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں امیر ہوتا ہے، امیر المؤمنین ہوتا ہے۔ ہم کسی کو اپنا بادشاہ نہیں بناتے، ہمارے ہاں خلفاء ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتا ہے ہمارے رسول کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ ہمارے امیر کا مکان ہے۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنا سادہ مکان۔ اس نے جا کر دستک دی تو اندر سے بتایا گیا کہ وہ باہر گشت کرنے کے لیے گئے ہوئے۔
وہ کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے بادشاہ، تو نے اس دھرتی پہ عدل کیا ہے. کیا کیا ہے؟ عدل کیا ہے، انصاف قائم کیا ہے، تب تو آرام سے سو رہا ہے. اگر تو عدل قائم نہ کرتا کبھی بھی تو میٹھی نیند نہ سو سکتا. آج ہمارے حکمران جب ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو ہر گلی کے اندر بڑے آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہر گھر کے اندر وہ پہنچ جاتے ہیں، بچے بچے کو سلام کرتے ہیں، ان کو ملتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب یہ اسمبلی کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو 3 پولیس کی گاڑیاں آگے اور 4 پولیس کی گاڑیاں پیچھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن سے ووٹ مانگا تھا ان کی خواہشات کے اوپر پورے نہیں اترے. اب جب ان کی خواہشات پر ان کی ضرورت کے مطابق پورے نہیں اترے، اب ان سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمیں اپنا وعدہ یاد نہ کروا دیں، یہ ہم سے بدلہ نہ لے لیں. اب ان کو پولیس کی ضرورت پڑتی ہے، سیکورٹی کی ضرورت پڑتی ہے، پروٹوکول کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ایک کافر سفیر کہتا ہے، تو نے زمین پر عدل قائم کیا ہے تب تو آرام سے سو رہا ہے. اگر تو عدل نہ کرتا کبھی بھی آرام سے نہ سو سکتا. اللہ اکبر. تو شہادت یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. یاد رکھیں، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کسی کی شہادت پر روتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی بھی جانے کے بعد 3 دن کا سوگ ہوتا ہے. 3 دن کے بعد سوگ جائز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں شہادت زحمت نہیں ہے، نعمت ہے. رویا زحمت پر جاتا ہے، نعمت پر رویا نہیں جاتا، اللہ کا شکر کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں شہادت نعمت ہے. تبھی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ دعا سکھائی تھی. شہادت اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ سے مانگی جاتی ہے، جس طرح باقی نعمتیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں. یا اللہ مجھے رزق نصیب فرما، یا اللہ مجھے عزت نصیب فرما، یا اللہ مجھے اولاد نصیب فرما. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں. اسی طرح شہادت بھی اللہ سے مانگی جاتی ہے. یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما. تو زحمت پر رویا جاتا ہے، نعمت پر رویا نہیں جاتا. اللہ اکبر. اسی لیے تو کیا خوب کہا ہے، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کا مطلوب ہی یہی ہے، مومن کا مقصود ہی یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے شہادت مانگ کر پھر اس پر جان دے دینا. شہید بہت بڑا مقام رکھتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وہ کس طرح کے زندے ہیں؟ کیا مطلب اس زندگی کا؟ فرمایا کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. وہ اللہ رب العزت جانے اور اللہ کا کام جانے کہ وہ کس طریقے سے زندہ ہیں. اللہ کے ہاں وہ کس طرح رزق پاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. یہاں فرمایا وَلَا تَقُولُوا، زبان سے نہ کہو. زبان انسان کے اختیار میں ہوتی ہے. جب انسان ارادہ کرتا ہے، جب انسان نیت کرتا ہے، انسان بولنا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، تب انسان بولتا ہے. لیکن انسان کا جو دماغ ہوتا ہے
آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. تبھی تو انسان نماز کے اندر بھی کھڑے ہو کر خیالات کہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو واپس لانا پڑتا ہے، زبردستی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں میں نماز کے اندر ہوں، میں ادھر ادھر کا خیال نہیں کر سکتا. خیال، گمان یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا. اسی لیے تو فرمایا فقہا نے کہ جب نماز کے اندر بولا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، چاہے سلام بھی کرے تب بھی نماز ٹوٹ گئی. لیکن کبھی بھی کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز کے اندر کوئی خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نہیں، کیونکہ خیال اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے پہلے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا، ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں. آگے فرمایا، دوسرا حکم آیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، ان کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. شہید کے بارے میں ایک بہت زبردست بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد اس فانی دنیا سے، اس گندی دنیا سے، خاص طور پر ہمارے اس ملک کے ان حالات کے اندر، جن حالات کے اندر ہم جی رہے ہیں، کون واپس آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو شہید ہی ایک واحد انسان ہوگا جو تمنا کرے گا کہ کاش مجھے اللہ رب العزت دوبارہ زندگی دیں، دوبارہ میں دنیا کے اندر جاؤں اور دوبارہ شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کہ حالانکہ جنت کے اندر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، جنت کے اندر اللہ نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کا گمان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے ایک مومن کے لیے جنت کے اندر نعمتیں تیار کی ہیں. انسان صرف کسی چیز کے بارے میں سوچے گا، فوراً وہ چیز حاضر کر دی جائے گی، مانگنی نہیں پڑے گی. جنت کے اندر ایسی نعمتیں، جنت کے اندر وہ پروٹوکول ہے انسان کے لیے. لیکن شہید جو کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کے جسم کو تلوار لگتی ہے یا گولی لگتی ہے، اللہ رب العزت نے اس تلوار کے زخم کے اندر، اس گولی کے زخم کے اندر وہ مزہ رکھ دیا ہے، وہ چاشنی رکھ دی ہے جو جنت کے اندر بھی نہیں، وہ مزہ جنت میں نہیں جو اللہ رب العزت نے اس تلوار کے زخم کے اندر رکھی ہے. اسی لیے شہید کہے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں، پھر جنت میں آنا چاہتا ہوں، پھر دنیا میں جانا چاہتا ہوں، پھر شہید ہو کر دنیا میں جنت میں آنا چاہتا ہوں. یہ بار بار کے مزے، یہ تلوار کے زخم، یہ گولی کے زخم، یہ اتنا مزہ دیتے ہیں اس مومن کو جس کو اللہ رب العزت شہادت والی نعمت عطا کرتا ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کا پورا کنبہ شہید کر دیا گیا. یہ شہادتیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یا اللہ یہ ایک جان کیا تیرے راستے کے اندر اگر 100 جانے بھی ہوں تو ایک ایک کر کے بات، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اللہ کا دین بلند ہونا چاہیے، اللہ کا دین سرفراز ہونا چاہیے. اللہ کے دین کے آگے ایک انسان کی جان کوئی معنی نہیں رکھتی. آج ہمارے لیے سبق یہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر داعیہ پیدا نہیں ہوتا شہادت کا یا جہاد کا، وہ
دین کی سربلندی کے لیے جب بھی ضرورت پڑی میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. آپ تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں. مسجد کے اندر بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے دین کو آپ کے خون کی ضرورت پڑے گی خون دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی بندہ، یہ اگلی بات سن لیں ذرا توجہ کے ساتھ، اگر کوئی مومن اس بات پر راضی نہیں ہوتا، اس بات پر راضی نہیں ہوتا، اگر کوئی مومن بندہ یہ داعیہ نہیں کرتا، یہ نیت نہیں کرتا، وہ منافق کی موت مرے گا. کون سی موت؟ منافق کی موت. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح شام یہ نیت کرے، یا اللہ جب بھی تیرے دین کو میرے خون کی ضرورت پڑے گی میرا خون حاضر ہے. جب بھی اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی ہم انشاءاللہ دینے کے لیے تیار ہیں. شہادت کی موت اللہ سے مانگتے رہا کریں. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما. دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پورا کنبہ بے دردی کے ساتھ 10 محرم کو شہید کر دیا گیا. ایسا واقعہ دھرتی کے اندر، ایسا المناک واقعہ دھرتی کے اندر پھر آج تک رونما نہیں ہوا، قیامت تک رونما نہیں ہو سکتا. اتنے قیمتی جانیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کنبہ شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ اگلے جو میں بات ہوگی ٹائم سے آیا کریں. اللہ رب العزت باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت